جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سوال یہ تھا پوچھنا کہ صدقہ اور خیرات میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ یہ صدقہ کرنا چاہیے، کوئی کہتے ہیں خیرات کرنا چاہیے، تو کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ عربی میں صدقہ کہہ دیتے ہیں اور اردو میں اسی صدقہ کو خیرات کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس صدقے کی دو قسمیں، ایک ہے صدقہ نافلہ اور ایک ہے صدقہ واجبہ۔ صدقہ واجبہ زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے اور صدقہ نافلہ جو ہے وہ خیرات کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا اگر کوئی مہمان آیا، آپ نے اس کو کھانا کھلایا، کوئی آ گیا آپ کے پاس ملنے کے لیے، آپ نے اس کو شربت پلا دیا، کچھ آپ نے پھل پیش کر دیے، یہ خیرات ہے۔ صدقہ اور خیرات میں کوئی فرق نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف گوشت کا ہوگا، جی پیسوں کا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ صدقہ جو ہے وہ آپ گوشت کا بھی دے سکتے ہیں، وہ پیسوں کا بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کسی کو آٹے کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کسی بھی صورت میں دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں جی یہ صدقہ ہے، یہ تو مسجد میں نہیں لگتا۔ بھائی وہ صدقہ واجبہ ہے جو زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، وہ مسجد میں نہیں لگتا، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن جو صدقہ عمومی طور پہ ہم نکالتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم اپنی کمائی کا ایک حصہ وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، تو وہی اس کو خیرات کہیں یا صدقہ کہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ تو وہ مسجد میں بھی لگتا ہے، مدرسے کے اندر بھی لگتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور بس اوقات ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گشت جو ہے وہ جو صدقہ ہوگا وہ گوشت کا ہوگا، اور وہ پھر گوشت سر سے وار کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ جانور کو سر کے اوپر سے وار کے یا گوشت کو سر کے اوپر سے وار کے دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھنے یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اچھا، اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ لیں گے تو اس کی بیماریاں ہمیں چپٹ جائیں گی۔ ایسا نہیں، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اس کو خیرات بھی۔ آپ کی خیرات اور صدقے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ ہاں، زکوٰۃ ہو یا عشر کا پیسہ ہو، وہ مسجد کے اندر یا مدرسے کی تعمیرات کے اندر نہیں لگتا۔ اس کے مستحق کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو مستحق ہو اس کو زکوٰۃ اور عشر کا مالک بنایا جائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی سعادت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔